अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। यकीनन इस वक्त की हुकूमत कई महाजों पे जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे हैं कि निबरद आज़मा होती नज़र आती है। अब बजाहिर ये देखना होगा कि आया हुकूमत की चालें कामयाब साबित होती हैं या वाकई हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है अपोजिशन से, और अपोजिशन ये कहती है कि दो ही शराइत हैं जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी हैं, जुडिशल कमीशन का क़याम और इसके अलावा सियासी कैदियों बशमूल इमरान खान साहब की रिहाई। लेकिन हुकूमत न जाने क्यों आखिर ये चाहती है कि ये उनको लिख कर दिया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें अपने एक सख्त मौक़िफ़ पर आ चुकी है कि जो बातें बारहा की जा चुकी हैं, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा बन चुकी हैं, उनको लिख कर देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या दोनों जानिब से इस किस्म का बिहेवियर सिर्फ मामलात को रोकने की, उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश है, या फिर बज़ाहिर दोनों के सब्र को एक दूसरा जो फ़रीक है वो आज़माने की कोशिश कर रहा है, ये भी देखना होगा। फिर इत्तलात ये भी हैं कि हुकूमत से दरख्वास्त की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें बाकायदा मुज़ाकरात में एक हिस्सा होना चाहिए और उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। अब क्या ये ज़रूरी है और क्या ऐसी शर्त को हुकूमत वाकई कंसिडर करेगी या फिर नहीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके साथ मुज़ाकरात के नाम के ऊपर पिछले कई महीनों से जो मजाक हो रहा है, यकीनन उनके भी सब्र का एक इम्तिहान है, क्योंकि जो 25 रुकनी शराइत थी उनके सामने, जो तरतीब दी गई थी इंतखाबात के फौरी बाद, उनमें से बेशतर शराइत के ऊपर अमल नहीं हो सका। और अब लगता ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि आज होने वाली मीटिंग्स की जो इनसाइट सामने आई है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को भी ये लाइन दे दी गई है कि हुकूमत और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत की जो गलत फ़ैसले हैं उसके ऊपर खुलकर तनकीद की जाए। बज़ाहिर लग रहा है कि इंतखाबात से पहले ही ऐसा माहौल गर्म हो चुका है जिसमें अपोजिशन और इत्तेहादी दोनों ही हुकूमत के ख़िलाफ़ यक आवाज़ होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा एक ऐसे माहौल में जब 30 जनवरी तक की तारीख़ है मुज़ाकरात के नाम पे, और आज एक मरतबा फिर 190 मिलियन पाउंड जो कि सबसे अहम तरीन मुकदमों में शुमार किया जाता था इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के, उसका फ़ैसला एक मरतबा फिर डिले कर दिया गया। ये वो सारे सस्पिशंस हैं जिसके ऊपर आज सारा दिन गुफ्तगू भी होती रही और लोगों की राय भी सामने आती रही। लेकिन बज़ाहिर पीटीआई के जहन में क्या है, इसी के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले। और बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और मेंबर कोर कमेटी पीटीआई भी हैं, अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। न्याज़ी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज आपसे जाननी है, लेकिन पहले तो ये बताइएगा कि आज लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा, लेकिन आज फिर वही हुआ कि 13 जनवरी पर तारीख चली गई और आपके वकला यही जवाब लेके रुखसत हो गए। तो आपके ख्याल में क्या वजह है, इतना पेचीदा फैसला है जो लिखा नहीं जा सका है, या फिर आपको लगता है कि जितने लंबे सेशंस होते रहे और जितने मुकालमे और जितने उसमें गुफ्तगू होती रही उसके हिसाब से फैसला लिखना एक बड़ा मुश्किल काम है जज साहब के लिए? नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। सना के फैसला लिखना मुश्किल काम है। ये इस तरह के फैसले पहले जब खान साहब के केसेस में अगर उनको जल्दी फैसला देना होता था तो एक दिन में 3 सजाएं भी हो जाती थी, या 2 दिन में भी 3 सजाएं होके 34 साल की कैद बामुशक्कत अनाउंस हो जाती थी कन्विक्शन करने के बाद। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि या तो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हो रहा होता कि जज साहब बीमार हो गए या जज साहब फर्दर उसको पढ़ना चाह रहे हैं, जजमेंट लिखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी एक रवायत कायम हो गई है कि जजमेंट आने से 3 दिन पहले कुछ खास किस्म के सहाफियों को बताया जाता है कि ये जजमेंट इस दिन अनाउंस नहीं की जाएगी, और फिर वो प्रेडिक्शन देते हैं एक डिजिटल पोस्टमैन का रोल अदा करके, और वो फिर प्रेडिक्शन आती है और फिर वो प्रेडिक्शन सही साबित होती है और फैसला नहीं आता। ये प्रेडिक्शन नहीं दी जा रही कि सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये प्रेडिक्शन ये दी जा रही है कि फैसला ही नहीं आएगा। तो ज्यादा तशवीशनाक बात है। तो अदालत का जो प्रोसीजर है, जो अदालत का वर्किंग है, उसके अंदर इंटरफेरेंस है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो इस ट्रायल के आउटकम को और उसकी प्रोसीडिंग्स को जो है उनको मनूवर कर रहे हैं, या मैनिपुलेट कर रहे हैं। इससे तो मेरी यही रीजनेबल एक इन्फरेंस में ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देखें, ये वैसे तो शायद बड़ी आम सी बात लगे, लेकिन ये एक हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठता है इससे। ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह की बात हो ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इन ऐसी सर्कमस्टांसेस में
जजेस जो होते हैं इस तरह का स्कैंडल सामने आए तो रिजाइन दे देते हैं, या जो चीफ जस्टिस होते हैं या मिनिस्ट्री होती है, लॉ मिनिस्ट्री होती है, वो कमीशन बना के इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि इतना सीरियस मैटर है और इतना सीरियस डेंट है on the credibility, on the relevance and the legitimacy of the judge and the court जो $190 million का केस सुन रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठता है। कानून आइन की बात नहीं होनी फैसले में, कोई रीजनिंग नहीं होनी या ख्वाहिशात पे फैसले होने, बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट ये भी करता है, सना बात खत्म करूंगा बस, जी जी। कि इससे पहले जो ट्रायल हुए, जैसे इद्दत केस हुआ, साइफर केस हुआ, जो अंधेरे में दीवारों के पीछे एक सीक्रेट तरीके से पब्लिक ट्रायल नहीं था जो हुआ, उनमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया फिर वो हाई कोर्ट में उड़ाए गए, डस्टबिन में फेंके गए, उनमें भी यही टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए होंगे और उसके अंदर भी आपको यही नजर आता है कि इंटरफेरेंस हुई होगी। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब बताया कि इस जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, वो आपको नजर आ गया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि वैसे चलें, अगर पहले तो ये कि 13 जनवरी आपको लगता है डिसीजन आ जाएगा या अभी इससे भी मामला आगे जा सकता है, और दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी फैसले के हवाले से? नहीं, आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि 13 को भी आपने नहीं फैसला एक्सपेक्ट करना, लेकिन चले, एक तो ये, दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तीसरा ये जज साहब के बारे में जो स्पेकुलेशन कुछ सोशल मीडिया पर चल रही थी कि बड़े अपराइट किस्म के हैं, किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे, और वो क्योंकि इतना मुफस्सिल फैसला लिख रहे हैं कि उसमें लूप होल्स ही नहीं होंगे कि हुकूमत के खिलाफ आए या खान साहब के खिलाफ आए, वो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डिसीजन होगा। उस पर आपकी क्या राय है इन तीनों सवालों पर? पहला सवाल का जिस पे मैं खराब इस वजह से दिया कि ये तो देखें 3 दिन पहले ट्वीट आ जाएगी या कोई वीलॉग आ जाएगा जज साहब फैसला देंगे कि नहीं देंगे, तो हमें पता लग जाएगा। क्योंकि ठीक। मैं तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कोई लॉ के बेसिस पे कोई प्रोडिक्शन दे सकता हूँ, लेकिन अब हालात वाकियात और फैक्ट्स क्या हैं, पीछे पेपर से पर्दा क्या मामलात चल रहे हैं, वो तो हमारे वो डिजिटल पोस्टमैन जर्नलिस्ट जो है वो बता देंगे, आपको भी पता लग जाएगा। लेट्स वेट फॉर देयर ट्वीट। जज साहब को हमें ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, वही बता देंगे हमें क्या होना है। और जहां तक दूसरी बात देखें, अगर मेरिट पे देखते हैं इस केस का, इस केस इज वेरी, नया का जो लॉ है उस पे जो इवन उसका जो स्टैट्यूटरी लॉ है, जो और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि नैब की जुरिस्डिक्शन तब बनती है, नैब के जब आपके ऊपर ऑफेंस बन सकता है जब आपके ऊपर कोई पेक्यूनरी या फाइनेंशियल बेनिफिट लेने का इल्जाम हो आप पे खुद। अब अलकादर केस सिर्फ एक बात पे, और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, मैं सिर्फ ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, एक बात पे पूरा का पूरा एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह, रेत की दीवार की तरह गिर जाता है। क्योंकि अलकादर जो देखें यूनिवर्सिटी है, वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक पब्लिक पर्पस ट्रस्ट है। उसका जो बेनिफिशियरी है वो स्टूडेंट है जो वहां पे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। उसका बेनिफिशियरी इमरान खान या बुशरा बीबी नहीं है, उनको उससे ₹1 का फायदा नहीं है, दे आर ट्रस्टीज। सो इसमें नैब की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। या तो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, या तो इमरान खान साहब ने कहीं बिलावल हाउस बनवाया होता इसके जो भी हुआ इस ट्रांजैक्शन की वजह से, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि चले जी मैं ऐसी कुछ खुद बेनिफिशियरी हुए ना, कोई 100 कनाल ले ली और उसके ऊपर अपने लिए एक महल बना लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे तो आपके सामने है, एक यूनिवर्सिटी बनाई वो गरीब बच्चों के लिए जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, उनको पढ़ाने के लिए। तो दिस इज अ चैरिटी। एक चैरिटी बनाने पे अगर नैब के केसेस बनने लग जाए तो फिर मुल्क में तो हर चैरिटी बंद करनी पड़ेगी आपको। तो दिस इज अ फ्रिवलस केस, मेरिट पे भी फारिग होता है ये केस। और बाकी जो बात है आपके सामने, ये बाकी जो केसेस का फेट था, इसमें ये सजा भी देंगे, मेरे नजर में तो ये सजा देंगे। और जज साहब की जहां तक बात है, देखें ये वही जज साहब है, अगर इतने लाइक फाइक होते तो पहले बेल इन्होंने डिसमिस की थी जो हाई कोर्ट ने ग्रांट की थी। अगर इतना वो पढ़ रहे होते केस को या इतना बारीक बीनी से देख रहे होते, उनको मेरिट्स की समझ होती, तो उस वक्त बेल भी ग्रांट कर देते, जो उन्होंने नहीं की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ग्रांट की। और जहां तक इन जज साहब की बात है, मैंने तो इनकी इतनी की तारीफ नहीं सुनी जुडिशियल सर्कल्स के अंदर। मैं स्कैंडलाइज नहीं करना चाहता, मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये जज साहब के खिलाफ ही थी जब ही वाज अ जज, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आफ्टर रीडिंग हिज जजमेंट द वे ही कंडक्टेड द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि ये जो जज साहब हैं जो ये केस सुन रहे हैं, ही इज नॉट फिट इवन टू होल्ड अ जुडिशियल ऑफिस। These were the findings of the Supreme Court of Pakistan, 2005 की reported judgment है. If you need it, I can even send it to you. So ये हाल है कि किस तरह के जजेस को आप अपॉइंट करते हैं, और फिर देखें ना, ये आप इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे अब हुमायूं दिलावर को देख लें आप। अच्छा, अब चलें सर, ये तो एक जुडिशरी से मुतालिक जो केसेस हैं उस पर आपने अपनी राय दी। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के, 2 सवाल हैं इस पर मेरे। पहले तो एक तो ये कि
حامد رضا صاحب نے اتنا سخت قسم کا سٹیٹمنٹ کیوں دیا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اس میں سے اگر ایک بھی نہیں مانا گیا تو ہم مذاکرات اسی وقت ختم کر دیں گے؟ دوسرا یہ فرمائے گا کہ اگر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ مطالبات لکھ کر دیں تو اس میں اتنا ریجڈ بیہیویئر کیوں رکھا جا رہا ہے کہ جو ہم نے مطالبات کہے ہیں وہ ویسے بھی پوائنٹس آف میٹنگ میں شامل ہیں تو اسی سے آپ کنسیڈر کر لیں، مطلب لکھ کے دے دیں ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے تو سب کو پتہ ہے وہ دو مطالبات کیا ہیں۔ جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ابھی ہمارے مطالبات جو تھے وہ زیادہ تھے، ٹھیک ہے، ہم نے جو بات کی ہے وہ 2 کی ہاں آپ کو جو پتہ ہے ڈاؤن ایک کر کے دونوں 5-7 تھے اس کو کم کیے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے پر جو ہے وہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، ہائی پاورڈ انڈیپینڈنٹ، اور دوسری بات ہم نے پولیٹیکل پرزنرز کے ریلیز کی بات کی ہے، اور اس وجہ سے ہم نے 31 تک کا ٹائم دیا کہ یہ پروسیس ہے۔ اب وہ تو نہیں ہے آلدو انفیکٹولی بادشاہت ہے، لیکن پھر بھی قانون آئین کو تو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے سسٹم کو فالو کرنا ہے تو آپ کو ٹائم چاہیے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرنے کے لیے بھی، ان کی جو بیلز ہوں گی سارا کچھ ہوگا، ان کو ری ریسٹ نہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں جو بھی ہے۔ لیکن جہاں تک ان رائٹ یہ کانٹریکٹ تو ہو نہیں رہا، کوئی بزنس ٹرانزیکشن تو ہے نہیں کہ جس کے اندر کوئی 150 کلوزز ہوں۔ 2 باتیں ہیں سمپل سی، یہ 2 ہم آپ سے ڈیمانڈز ریز کر رہے ہیں، تو اس پہ اگر آپ فردر اچھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کریں گے تو فردر وی کین موو فارورڈ۔ لیکن اگر آپ اس ٹیکنیکلٹی پہ پڑ جائیں گے جی لکھ کے دیں، یا 2 ڈیمانڈز ہیں پورے پاکستان کو پتہ ہے، تو آپ کو اس میں لکھوا کے کیا کرنا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری تو بونافائیڈی جو ہے بڑی کلیئر ہے، لیکن اس گورنمنٹ جو ہے، یہ جو حکومت وقت ہے، اس کی بونافائیڈیز پہ مجھے بڑی سسپیشنز ہیں، کیونکہ اس وقت جو اس ملک میں جتنی لا قانونیت ہے، جتنی غیر آئینی سچویشن ہے، اور جو فارم 47 جو ایک الیکشن مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور اس کی جو بینیفیشری ہے، الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے، ایک تو لیکن یہ خود جو ہیں یہ بینیفیشری ہیں۔ تو میری نظر میں کیونکہ کوئی بھی بینیفٹ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے تو اس سے حکومت وقت جو ہے، کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن بڑی ویک ہیں، ڈاکے پہ بیسڈ ہیں، تو ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ اس کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے اس کے جانے کا انتظام نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کل کو آپ سے ڈیمانڈ تو کی جائے گی کہ الیکشن جو مینڈیٹ ہے اس کی کلیئر انکوائری کی جائے، ٹریبونلز کو آزاد کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ کی اپنی نیت پہ مجھے شک ہو رہا ہے، گورنمنٹ از ناٹ سنسیئر، کیونکہ یہ بینیفیشری ہے سسٹم کے، کیونکہ اس حکومت نے ابھی تک میرے خیال سے جو اس ملک کے لیے جو ان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ یہ وہ لے کے آئے ہیں پاکستان میں اکنامک فرنٹ کے اوپر، ادروائز مجھے ان کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آتی۔ پہلے فسکل ایئر میں 0.92% جو ہے ان کا اکنامک گروتھ ہے، 6% سے کہاں پہ لے کے آئے پی ٹی آئی کے ٹرنور پہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں 2022 میں اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ لوگ کہ یہ 2% کے ہیں، کیونکہ 2% کو ٹکا پتہ آپ کو پتہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے۔ پہلے 2022 میں کم از سر کم بہت 1 بہتر روپیہ، پوزیشن میں ہے۔ اب آپ کو پتا ہے 2022 میں چلے ہمارا ان کے 2 روپے اور ہمارا 1 روپے، ان کے 2% اور ہمارا 1 روپیہ بنتا ہے، اب ان کا بھی 2.5% کے برابر ہم چلے گئے، تو دیٹ مینس کہ اب ہم 2% کے بھی نہیں رہے۔ تو اس حکومت کو بیچنے کو نہیں ہے، ان کی تو اکنامک پرفارمنس نہیں ہے، آئین قانون پہ پوری دنیا سے ان کے اوپر تھوتو ہو رہی ہے، پاکستان میں تو آلریڈی ہو رہی ہے، تو ایک انلیگل فاشسٹ رجیم ہے، انسٹالڈ ہے، وہ اپنی پروٹیکشنز کر رہا ہے، اپنی بیسس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو دے آر ناٹ سیریس۔ اگر سیریس ہوتے تو یہ ٹیکنیکلٹی پہ نہ بیٹھ جاتے، سو جاتے کہ جی لکھ کے دیں، یہ 2 ڈیمانڈ جو پورے پاکستان کو یاد ہو گئی ہیں، ایون چھوٹے چھوٹے 5ویں کلاس کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ جی کیا ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی۔ سو وائی یو وانٹ دیٹ ان رائٹنگ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا سلمان صاحب، اب چلیں اگر یہ مان لیا جائے کہ چلیں حکومت کو ویسے تو پتہ ہے کہ یہ 2 ڈیمانڈز آپ کی کیا ہیں، آپ کے خیال میں خان صاحب سے ملاقات کرنے کی بھی بات کہی ہے کمیٹی نے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈز پہ مزید بات چیت ہو سکتی ہے؟ یا اگر حکومت دیکھیں حکومت کی طرف سے یا بظاہر جو بھی اس سے ریلیونٹ لوگ ہیں، پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو ریلیز کیا گیا جن کو ضمانتوں پہ رہا کیا گیا، پھر یہ کہ آرمی چیف کی طرف سے کچھ لوگوں کی سزائیں معاف بھی کی گئی ہیں جن کی 2 سال سے کم تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے دیکھیں اگر صرف یہی کہہ دیں کہ نہیں ایسا نارمل حالات میں ہوا ہے تو میرا خیال ہے کچھ ہفتے مہینے پہلے ہو جاتا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ماحول تھوڑا سا بہتر ہو بات چیت کے لیے، تو کیا اس کو پازیٹیو لینا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح لے رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک میرا خیال ہے، جو سزائے معاف والی سچویشن ہے، میں بھی اس کو کچھ لوگ دیکھیں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میری نظر میں تو کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ جو سزائیں تھیں 9 مئی والی آرمی ٹرائل کے اندر ملٹری کورٹ میں، ہمارا اس پہ سمپل اینڈ کلیئر پوزیشن ہے، دے آر انکانسٹیٹیوشنل۔ اگر آپ نے اس کے بعد اس میں پارڈن بھی کر دیا، لیکن جو آپ نے فرسٹ سٹیپ لیا ہے
for trying the individual in a military court, that is illegal, and the whole superstructure established thereon is also unconstitutional. So उस चीज को हम ये तारीफ नहीं कर सकते, क्यों तारीफ करें, ये चीज गैर आईनी है तो वो गैर आईनी। और जहां तक इस हुकूमत की बात है कि हुकूमत की तरफ से 0% लचक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर इंस्टेंस ये गवर्नमेंट सीरियस है, अगर खान साहब की बेल होती है, उनको पता भी नहीं होता वो अरेस्ट हो चुके होते हैं अगले केस के अंदर, या उनका रिमांड ग्रांट हो चुका होता है। सो अगर ये कॉन्टिन्यूस इनकार्सरेशन इंश्योर करने वाली जो बात है इनकी, और बिला वजह बार बार अरेस्ट करें, नई FIR, सीक्रेट FIR आ जाती है, उसको अगर रोकेंगे तो खान साहब को तो 10-15 दिन बाद बेल मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, इस लाकानूनियत को, गैर आईनी सिचुएशन को जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी वीक पोजीशन में है। आप खुद देख लें, ये बड़े प्रेशर में आपको नजर आ रहा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है नहीं। उसके अलावा आप पे क्रिटिसिज्म है, मैंने पहले कर दिए, पूरी दुनिया आप पे कह रही है, EU हो गया, US हो गया, UK हो गया, पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड आपको शक की नजर से देख रहा है कि आप आईन और कानून और जमहूरियत के मामले में सीरियस नहीं है, रूल ऑफ लॉ के मामले में सीरियस नहीं है। आपने खुद देखा पाकिस्तान में पॉवर्टी 1,30,00,000 लोग पॉवर्टी लाइन से फर्दर नीचे चले गए, दिस इज 7% इंक्रीज। और उसके अलावा मैं तो वैसे मजाक में ये बात अभी कर रहा था कल भी किसी को कि पाकिस्तान इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी माइग्रेशन जो हुई है वो 1947 में हुई है, एक खित्ते से दूसरे खित्ते में लोग गए हैं। लेकिन अगर ये मेरे ख्याल से वीजा फ्री कर देना पूरी दुनिया को, पाकिस्तान से सबसे बड़ी माइग्रेशन पूरी दुनिया की हो जानी, यहाँ से लोगों ने निकल जाना है। आप अपने मुल्क में क्या चाह रहे हैं, कर रहे क्या है मुल्क के साथ, नहीं लोगों की उमंगों के साथ खेलें, ख्वाहिशात के साथ ना खेलें। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, कानून होगा, आइन होगा, फिर स्टेबिलिटी आएगी। इस तरह की जाने से आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक आप बेसिस ठीक नहीं करेंगे, और बेसिस ठीक करने के लिए आपको अपने आइन और कानून की रिस्पेक्ट करनी होगी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की करनी होगी। अदरवाइज माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक सवाल जो रह गया था मैं जानना चाहूँगी कि वो भी आपसे कर लूँ चलते चलते, वो ये कि ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी एक नया स्टेटमेंट या एक नया मतलब डिमांड रखी है कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। ऑब्वियसली एक तो क्या इससे हम ये समझें कि वो एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि अगर हुकूमत नहीं है तो फिर वो कौन है। दूसरा ये कि ये तो मेरा ख्याल है सबसे अव्वलीन डिमांड्स में से थी खान साहब की ये बात कि वो एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात चाह रहे थे, लेकिन फिर हुकूमत के साथ बैठा गया। तो आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट क्यों बैठना चाहेगी जब पहले उन्होंने ये बात नहीं मानी? तो अच्छा ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें यहाँ पे अब डिमांड है जो स्टैब्लिशमेंट के बैठने की, उसके पीछे ना एक पूरा रीजन है। वो रीजन क्या है? देखें, हमने अगर इस मुल्क के मसाइल का हल करना है, देखें मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल तब ही होगा जब हम इस मुल्क में इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट आईने पाकिस्तान पे अमल करेंगे। आईने पाकिस्तान पे अमल जब होगा तो इंटरफेरेंस जो होती है एस्टैब्लिशमेंट की वो जीरो होनी है, वो आपको करनी पड़ेगी। So the interference has to stop. Let the constitution of Pakistan flow in its natural direction. Let the law of the land flow its natural direction. उसके बाद हम एक fruitful और एक हम proper process के through एक right logical end की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम अग्रीव्ड हैं इंटरफेरेंस से। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंटली फैसले करे, एग्जीक्यूटिव में अब्यूज ऑफ पावर खत्म हो, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो जाए, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। 26 नवंबर हो, 9 मई हो, या इवन इनकार्सरेशन हो, जेल में हमारे लीडर्स हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका एक ही सोल्यूशन है, लेट रूल ऑफ लॉ बी अपहेल्ड इन पाकिस्तान। उसका एक ही तरीका है कि इंटरफेरेंस खत्म करे। सो जो इंटरफेरेंस कर रहा है उससे भी बातचीत तो करनी चाहिए, उसको भी बताना होगा आपने ये खत्म करे। let us work together to for prosperity in Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अबू सलमान नियाज़ी साहब जो कि मेमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं, और इसके अलावा कई केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ अदालतों में नुमाइंदगी भी करते हैं। बड़े क्लियर अंदाज में जो ख़ास तौर पर आज 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो सोच थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी बयान की है। और दूसरा, मुज़ाकरात किस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ मसाइल का सामना है, इसके ऊपर भी रोशनी डाली। एक मुख्तसर वक्फा, और जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकरात बज़ाहिर डेडलॉक का शिकार नज़र आते हैं, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत की मुज़ाकरात में भी कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं हो रही है। इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकरात की, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत और जो माहौल
اس وقت خوشگوار سے ناخوشگوار ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ کئی ماہ سے حکومت اور پیپلز پارٹی مذاکرات کر رہے تھے پنجاب میں، لیکن نتیجہ کوئی خاص نہیں نکل رہا تھا۔ آج بھی حکومت کی طرف سے خصوصی ایلچی کے طور پر احسن اقبال صاحب کو بھیجا گیا سندھ حکومت میں بات چیت کرنے کے لیے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے۔ بظاہر تو معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سندھ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی پالیسیز میں کچھ میجر شفٹ لانے والی ہے، وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی۔ یقیناً حکومتی پالیسیوں کے اوپر کھل کر تنقید کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اسی کے اوپر کچھ مزید بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور صوبائی وزیر بھی ہیں سندھ میں، ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے مذاکرات میں جو بار بار ڈیڈ لاک یا رکاوٹیں آتی ہیں، پچھلے کئی ماہ سے نشستیں ہو رہی ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے آخر آپ دونوں جماعتوں کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈز نہیں ہیں کہ جو بیجا ڈیمانڈز ہوں اور کوئی ایسی ہوں جو نا قابل قبول ہوں یا ہم پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ بہت سمپل سی چیزیں ہیں جو پارٹی کی طرف سے لیڈرشپ کی طرف سے رکھی جاتی ہیں، ہمیشہ جو میٹنگز ہوتی ہیں۔ اس وقت الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، پروونشل، نیشنل اور سینٹ میں۔ اسی طرح ہمارے جو وہاں سے الیکٹڈ لوگ ہیں، مثال کے طور پر چلیں سندھ اور بلوچستان میں تو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں، لیکن پنجاب میں جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں کہ ان کو بالکل کسی دھارے میں نہیں لایا جاتا اور ان کی وہاں پہ ایشوز ہیں۔ اسی طرح کے پی میں تو ظاہر ہے ہم وہاں پہ اپوزیشن میں ہی ہیں، یہ ایشوز ہیں اور میں تو پر امید ہوں، میں تو ہمیشہ آپٹمسٹک رہتا ہوں کہ اچھا ہی ہوگا، لیکن ایشوز ضرور ہیں اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ بھی اس طرح کر دیے جاتے ہیں جن پر ہمیں سیریس ریزرویشنس ہیں۔ این ایف سی کا وہ ابھی تک نہیں ہوا اور لیکن اس دفعہ فارن منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس پہ اجلاس بلا رہے ہیں۔ پھر سی سی آئی کا اجلاس کافی عرصے سے نہیں بلایا گیا جس میں ساری چیزیں زیر بحث لائی جاتی ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے وہ اس کے جمہوری اقدار ہیں کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ ہم کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ اس کروشل ٹائم میں جب معاشی طور پر ایک بہتری کی امید، ایک کرن نظر آ رہی ہے اور ہم اچھی طرف جا رہے ہیں، تو ہم بھی کوئی گورنمنٹ کو اور مزید ان کے لیے سبب بنے مشکلات کا۔ پہلے ہی سیاست ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یا کچھ اور طرف سے، لیکن اس کو جو ہماری مجبوری ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ جو ہم جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کو اور پی ایم ایل این کو اور ان کی لیڈرشپ کو سیریسلی اس چیز کو لینا چاہیے کہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس میں جو خاص طور پر اگر سندھ سے ریلیٹڈ ہیں، جس طرح یہ آج کل ایشو ہے میری ٹائم کا، آپ نے دیکھا ہوگا جس پہ شازیہ مری صاحبہ نے اور ہماری دیگر لیڈرشپ نے بھی بات کی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے سلسلے ہیں جس پہ ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ہماری قیادت کو۔ تو لیکن جو اہم بات ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان ہمیں سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسی وجہ سے ہماری اس جو مجبوری ہے جو ہماری جمہوری اقدار اور پاکستان، اس کا زیادہ فائدہ نہ لیا جائے۔ یہ فرمائے گا کہ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کے ہمراہ آج آپ نے ملاقات بھی کی اور پھر آپ لوگوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی، تو یہ فرمائے گا کہ کیا آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ حکومت دور کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے؟ دیکھیں محترم احسن اقبال صاحب جو آئے تھے یہاں پہ، کیونکہ وہ پی این ڈی کے منسٹر ہیں اور اسپیشل انیشیٹیوز کے بھی، اور سندھ میں پی این ڈی اور انرجی کا ڈپارٹمنٹ ہے میرے پاس، تو جو ہماری اسکیمیں تھیں ان کا ریویو جو ہے اس لحاظ سے آج انہوں نے مہربانی کی، وہ یہاں پہ آئے اور میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا
کیونکہ آپ اگر پی این ڈی میں جب سے میں آیا ہوں تو بڑی عجیب اور غریب جو نمبرز اور جو اسکیمیں، جو حقیقتیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ کے ساتھ کتنا زیادہ جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے گزشتہ 10 سالوں میں، 2013 کے بعد جو پی ایس ڈی پی بنتا رہا ہے تو ہمیں تو 3-4% سے بھی زیادہ نہیں ملا. اس سال پہلی دفعہ کچھ، وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر کمپیئر کریں گزشتہ سالوں سے تو کچھ بہتر ہے. ادروائز تو ہمارے لیے کوئی ایلوکیشنز نہیں ہوتی. یہ جو ایک دم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اب این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے بعد سب کچھ صوبوں کے پاس ہے، تو اچھی بات ہے صوبوں کے پاس ہے، لیکن جو پی ایس ڈی پی بنتا ہے وفاقی حکومت کا، اگر اس میں مساوی طور پر اس کی نہ کیا جائے، تقسیم نہ ہو فنڈز کی یا جو اسکیمیں ہوں، تو پھر تو محسوس ہوتا ہے نا. اگر آپ گزشتہ 10 سال پی ایس ڈی پی دیکھیں تو سندھ کے لیے 4-5% سے زیادہ نہیں رکھا گیا ہر سال کا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا، اس میں تو کوئی آگے پیچھے نمبرز نہیں ہو سکتے. تو چلیں اس دفعہ ایلوکیشنز ہیں ہماری کوئی 81 بلین کی، فرسٹ ٹائم کوئی 10 سال کے بعد ہوئی ہیں، لیکن اب دیکھیں اس میں ریلیزز کتنی ہوتی ہیں، اس پر عمل کتنا ہوتا ہے. تو لیکن کچھ بہتری کی ہے امید. اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی یقین دہانی کرائی تھی. پھر یہ جو اڑان پاکستان ہے، اچھا انیشیٹو ہے، اور اس میں تمام جو 5 ایز کو مد نظر رکھا گیا ہے، تو بہتری کی امید ہے. اور آج اسی سلسلے میں میٹنگ تھی، پھر اس پہ جو ہمارے بعد میں پریس بریفنگ تھی تو کسی صحافی دوست نے سوال کیا انہی چیزوں پہ جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، تو پھر اس پہ رسپونڈ کیا انہوں نے بھی، ہم نے بھی رسپونڈ کیا. تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ بہتری ہو. یہ بھی فرمائے گا کہ ایک طرف آپ لوگ حکومت سے ملاقات کر رہے ہیں، دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب نے آج پارٹی میٹنگ میں یہ طے کیا ہے اور گائیڈ لائنز بھی دی ہیں کہ صوبوں میں اور خاص طور پر وفاق میں جو حکومت کی غلط پالیسیز ہیں اس پر کھل کر بات کی جائے. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ ایک طرف بات چیت بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف تنقید کا جو عمل ہے وہ بھی شروع کیا جا چکا ہے؟ بالکل سمپل سی بات ہے کہ ظاہر ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم کوئی انتشار کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہم اس طرح بالکل نہیں چاہتے کہ اس وقت جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے. حالانکہ گورنمنٹ ہمارے ہی نمبرز پہ ہے، اور لیکن کیا ہم بات بھی نہ کریں؟ جو ہماری ریزرویشنز ہیں، جو ہمارے تحفظات ہیں، ان کا بیان کرنا تو ہم نہیں کر سکتے نا. کہ اتنی پابندیاں تو پیپلز پارٹی پر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بات بھی نہ کریں جو اصل ایشوز ہیں. جتنی بھی زیادتی ہو تو اس کے لیے چپ رہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، کوئی پی ایم ایل این سے کوئی ہمارا خوشی کا وہ نہیں ہے. یہ جو اس وقت فارمیشن ہے گورنمنٹ کی یا جو کچھ بھی ہے، الیکشن آپ کے علم میں ہے، جب الیکشن ہوئے تھے تو ہم سے تو پی ایم ایل این نے یہاں پہ آ کے بڑا اسٹرانگ اتحاد بنایا تھا، بڑا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی تھی پیپلز پارٹی کو. اور جب رزلٹ آئے تو ظاہر ہے جن کے نمبر زیادہ تھے ہم نے انہیں کہا کہ ہم تو غیر مشروط جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے بھئی آپ فارم کر لیں گورنمنٹ، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے غیر مشروط. لیکن پی ٹی آئی کی تو انتشاری سیاست ہے، ان کی تو سوچ سمجھ سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کی پولیٹکس ہے. پی ایم ایل این نے جب رابطہ کیا تو ہم نے ملک کے لیے ان کو سپورٹ کی، کوئی ہم نے خوشی کا وہ نہیں کیا. ہم نے ایگزیکٹو میں بھی شامل نہیں ہیں. پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے بڑے بڑے عہدے تو لے لیے ہیں، تو ظاہر ہے وہ سیریمونیل عہدے ہیں، اور پھر ہماری چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، تو یہ تو ہمارا اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے. لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پہ چپ بھی رہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہم ملک کو انتشار کی طرف نہیں جانے دیں گے، تاکہ اگر گورنمنٹ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ نہیں رہتی. پھر کیا ہوگا؟ نئے الیکشن. اب نئے الیکشن کے لیے کون یقین دہانی کرائے گا کہ وہ 60 اور 90 دن میں ہو جائیں گے؟ تو اگر اس طرح کی کوئی یقین دہانی ہو تو ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں. لیکن ہم جمہوریت کی وجہ سے، ملک کی بہتری کی وجہ سے یہ کڑوے گھونٹ بھی پی رہے ہیں اور پھر ساتھ چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ فرمائے گا کہ آپ کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے کہ تقریباً 11 ماہ ہو چکے ہیں لیکن مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ کے خیال میں ایک تو اس کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ مری صاحبہ نے کیا بہت سخت سٹیٹمنٹ نہیں دیا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں شازیہ مری صاحبہ ہماری سینئر ہیں اور انہوں نے کوئی سخت اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. انہوں نے جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے. اگر سی سی آئی کا جو اجلاس ہے اتنے ماہ سے نہیں ہوا تو اگر انہوں نے نشاندہی کی تو کیا انہوں نے غلط کیا؟ یہ تو آئین کا تقاضا ہے کہ اس کو ہونا ہی ہونا ہے اجلاس کو. تو اس میں انہوں نے کون سی غلط بات کر دی؟ اور پھر وہ میری ٹائم والی جو بات انہوں نے کی تو وہ بھی غلط بات نہیں کی. ایک چیز ہے جس کا ریلیٹڈ ہی وہ موسٹلی صوبے سندھ سے ہے, یہاں پہ کوسٹل ایریا یہاں پہ ہی ہے, یا جو بھی یہاں پہ انسٹالیشنز ہیں اس لحاظ سے وہ سب ادھر ہی ہیں. تو اگر یہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز بنتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے تو کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی اس کا بھی ایسے ہی جو ہے وہ ایک کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بنائے, ہم نے چیک کیا ہے ابھی تو ابھی اس کا سلسلہ رہتا ہے, وہ بنے گا. لیکن شازیہ مری صاحبہ نے کوئی سخت اسٹیٹمنٹ نہیں دی, انہوں نے صحیح بات کی ہے. یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس مذاکرات میں اصل سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کی اب ڈیمانڈ کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ سٹیک ہولڈرز ہیں کون اور کیا ان کو شامل کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ اور ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ میرے خیال میں آپ جو بچے کھیلتے ہیں گلیوں میں ان سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی کیا ہے تو وہی بتا دیں گے, اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, سب کے علم میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. یہ حقیقت ہے. دیکھیں ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, پھر اس میں کسی کو بھی شامل کر لیں, ان کا ایک رول پاکستان کی سیاست میں رہا ہے. اسی لیے وہ تجربے بھی کرتے رہتے ہیں. کسی لاڈلے کو بھی لے آتے ہیں, جس طرح 18 میں آر ٹی ایس کے ذریعے لے آئے اور پھر اس کو لانچ بہت پہلے شروع کر دیا تھا. لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے لیے سب سے اہم ملک ہے پاکستان ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کا لایا ہوا لاڈلا ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے, معاشی طور پر تباہ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ اسے ہاتھ کھینچتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں خان صاحب اور ان کی دوسروں کی طرف سے. تو یہ ہے ان کا بالکل ایک حقیقت ہے, اس کو آپ کسی رخ سے بھی دیکھ لیں. تو لیکن میں صرف آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو ابھی بات چیت ہو رہی ہے, میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ تو بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی. لیکن چلیں دیر سے ہی سمجھ آئی ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو, اور انہوں نے اس پہ آئے ٹیبل ٹاکس پہ اور بات چیت پہ, اور یہ ظاہر ہے بات چیت کرنی ہے. اور جب یہ سب ایک پیج پہ آ جائیں گے تو جن اسٹیک ہولڈرز کی آپ بات کر رہی ہیں ظاہر ہے ان کو بھی اس میں آنا پڑے گا, اور پھر یہ سب کے لیے ہی اچھی صورتحال ہوگی. لیکن یہ کہہ دیں کہ صرف ایک سے بات ہوگی دوسروں سے نہیں ہوگی, اور جو رویہ رہا ہے پی ٹی آئی کا تو وہ مناسب نہیں تھا. لیکن اب میں زیادہ ان کے اوپر بات کر کے یہ جو ایک اچھا تاثر آ رہا ہے کہ جی یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں اچھی پیش رفت ہے. یہ جو 2 تاریخ کو جو ہوئی تھی میٹنگ, اس میں سب نے کہا کہ سب کا رویہ اچھا تھا. اور سب سے اچھی مجھے جو اچھا محسوس ہوا وہ اس بات پہ کہ جب یہ بھی انہوں نے کہا جو لوگ وہاں شامل تھے کہ گنڈا پور صاحب کا بھی رویہ بہت اچھا تھا, مثبت تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے. یہ بھی بتائے گا کہ مذاکرات ایک طرف چل رہے ہیں اور اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی قیدیوں کی رہائی ممکن ہوئی, کچھ کو ضمانتیں ملی, کچھ کی سزائیں معاف ہو گئیں. تو آپ کے خیال میں کیا حکومت اور ادارے ماحول سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی اگر یہ 9 مئی والی بات پہ آ کر معافی مانگتے ہیں تو پھر یہ بات آگے ہو سکتی ہے. ابھی جن کو سزائیں معاف ہوئی ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے معذرت کی ہے, معافی مانگی ہے, تو ان کو تو اس طرح کی بات ہوئی ہے. دوسرا یہ عدالتوں کا کام ہے کہ جن کو بھی رہا کریں. پھر یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ اور دیگر ادارے ہوں تو پھر وہ کوئی دوسرے کیسز ہو جاتے ہیں, یا آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی ضمانت پہ رہا ہوتا ہے تو پھر گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں رک سکتی ہیں. جو سیدھی بات ہے, میں اس لیے آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں کہ اور پھر ایک بہتری ہونی چاہیے تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے, اور جو ایک اچھی ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت جو انوائرمنٹ ہے
ख़ास طور پر جو انویسٹرز یہاں پہ آ رہے ہیں، دیگر ممالک کے سربراہان یہاں پہ آئے، اہم لوگ آئے، پھر اس کے بعد ان کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں، ایم او یو ہوئے ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہیں، اور انڈسٹری لگانے کی بات ہو رہی ہے، دیگر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو ایک اچھی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو ہم سب کے لیے ملک اہم ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات. اگر ملک میں بہتری ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی صبر کریں، پیشنس. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمیشہ اس طرح کی صورتحال رہی ہے. 1988 سے ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ وفاق میں سب سے زیادہ سیٹیں ہمارے پاس آئیں، 88 میں پیپلز پارٹی کو ملیں. ایون پنجاب میں بھی جو وفاقی ایم این اے زیادہ پیپلز پارٹی کو ملے، اور 2 دن کے بعد جب پروونشل اسمبلی ہوئی تو پیپلز پارٹی کے نمبر کم کر دیے گئے. لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو کنٹینیو کیا. اس کے بعد 97 کو یاد کریں کہ جب پورے ملک میں صرف پیپلز پارٹی کو 18 سیٹیں ملی تھیں، لیکن اس کے وہ بی شہید زندہ تھیں. اس کے باوجود وہ اس پروسیس کا حصہ رہیں، انہوں نے ویٹ کیا، اور پھر آپ نے دیکھا آگے یہ موقع آتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کو پیشنس کرنے چاہیے، 2029 تک انتظار کریں. جب الیکشن آئیں گے اگر پاپولر ہیں تو یہ آ جائیں. اچھا تو اس وقت یہ ہے کہ یہ سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ سے کچھ باہر بھی ہیں، سب مل کر کوئی بہتری کی طرف جائیں. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کو تو ہر الیکشن میں ریزرویشنز رہی ہیں نا. آپ شروع سے دیکھ لیں، ہم تو 88 کی بات میں نے بتا دی، پھر بعد میں 93 کا سلسلہ تھا، 97 2000 میں جو الیکشنز ہوئے، ہمیشہ کسی کو کوئی آر او الیکشن تھا، کوئی آر ٹی ایس کا الیکشن تھا، تو کوئی ابھی 45 47 کا الیکشن ہے. تو اس چیز کو کیسے روکا جائے؟ اس کو بیٹھ کے سوچیں نا. ٹائم تو آ جائے گا بھائی، 2029 کون سا دور ہے، وہ آ جائے گا، الیکشن ہو جائیں گے. ان چیزوں کو بہتر بنائیں، قانون سازی کی جائے، مل کے بیٹھیں. ہر طرف جو اس طرح کے لوپس ہیں ان کو بند کیا جائے، تاکہ کل کو جو بھی رزلٹ آتا ہے، جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے، وہ آ کے خدمت کرے لوگوں کی. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، صوبائی وزیر سندھ، ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پیپلز پارٹی بہت سے ایشوز میں بڑی ووکل ہو کر آنے والے دنوں میں گفتگو کرتی تو نظر آئے گی، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ حکومت کے اتحاد کو، جس میں بظاہر بہت سی سہولیات اور بہت سے اہم عہدے پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے ہوئے، کیا وہ قربان کرنے کی بھی جسارت کر سکے گی یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد دیگر ایشوز کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ جانیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور تیسری طرف خود یہ حکومت. لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹرائنگل بن چکا ہے جس میں تمام مسائل جو ہیں وہ مرکوز بھی ہیں، اور اس کا مرکز یہ ہے کہ آخر ان مسائل کو سلجھانے کے لیے حکومت کے بعد حکمت عملی کیا ہے. لیکن اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو حکومت کو کہاں گریڈ کیا جانا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ نہ صرف یہ کہ حکومت جس کی ترجیحات بظاہر معاشی نظر آتی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ نیتاً حکومت سیاسی طور پر دونوں طرف مسائل پھیلانے کی ایک بڑی وجہ بھی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس حوالے سے خود چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ کس طرح اپنے کارڈز پلے کرتی ہے جو پروگرام کی شروع میں آپ نے جانا، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے حکومت سے اپنی باتیں منوا کر اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ تمام غلط فیصلوں کا ملبہ اس حکومت کے اوپر ڈالتی ہے. یہ بھی خود اس حکومت کے لیے ایک بڑا درد سر بن سکتا ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس حکومت کے پاس آگے آنے والے چند مہینوں کے لیے بہتر حکمت عملی موجود ہے یا پھر نہیں. اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ان مذاکرات کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہے، کون سا جو فریق ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں مذاکرات سے زیادہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب دونوں طرف سے ایک ریجڈ بیہیویئر کا ماحول بھی نظر آتا ہے. اس پوری سیاسی صورتحال پر تجزیہ جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اس کے تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب. عامر ضیاء صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر بتائیے گا کہ اتنے سارے چیلنجز ہیں، لیکن اگر ایک ایک کر کے ہم بات شروع کریں تو پہلے تو پی ٹی آئی اور حکومت کے ڈائیلاگ. اب ہم اس ڈیبیٹ میں پڑ گئے ہیں کہ آیا پی ٹی آئی نے ریٹن اپنی شرائط لکھ کر دینی ہے یا نہیں دینی ہے. زبان زد عام ہے وہ 2 شرائط، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ڈیڈ لاک کی سی فضا پچھلے ایک ہفتے سے نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں، اور اس کو دور کیوں نہیں کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے؟ ایک تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ فاصلے بہت زیادہ ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مذاکرات کا جو نیک عمل شروع ہوا ہے اس کے فوراً بعد اس کے پھل بھی ہمیں ملنے لگیں گے، تو اس کا میرے خیال میں بہت ہی اس طرح کی ہماری توقعات ہوں گی، بہت ہی خوش فہمی میں ہم مبتلا ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس میں اعتماد سازی کرنی ہے، حکومت بھی پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گی، پی ٹی آئی بھی یہی کرے گی. کہ دونوں جو وہ ہیں نا فریق، ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح سے ان مذاکرات کو اپنے حق میں استعمال کر سکیں.
اور پی ٹی آئی بھی لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ایک قدم ہے. اب یہ والے جو اعتراضات ہیں کہ جی تحریری مطالبات آئے نہیں آئے، وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. سب کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ جی مسئلہ بال جو ہے حکومت کے کورٹ میں ہے. ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دینی ہے، ریلیف جو ہے وہ حکومت کو دینی ہے. اور وہ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جی جو جنمن مقدمات ہیں، جو اصل والے مقدمات ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرایا جائے. بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں، ترقی پذیر ممالک میں، بھینس چوری سے لے کے موٹر سائیکل چوری تک کے مقدمات سیاسی کارکنوں پر اور رہنماؤں پر ہو جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے آخری اطلاعات تھی عمران خان پہ 188 مقدمات تھے. عمر ایوب صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ان پہ کتنے درجن مقدمات ہیں اور کس طرح کے مقدمات ہیں. تو پہلا نیک عمل یہ ہو سکتا ہے، اچھا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ جو ایک پروئی قسم کے مقدمات ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کانٹیسٹ نہ کیا جائے، اگر ضمانت ہو رہی ہے تو اس کو کانٹیکسٹ نہ کیا جائے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے حکومت کر سکتی ہے. عمران خان تک جو ہے ملنے کی سہولت وہاں پہنچانا. اب اس کے اندر بھی اگر ہو کہ جی اگلے دن ہوگا، 24 گھنٹے بعد ہوگا، کہ کہتے ہیں چونکہ چنانچہ مگرچہ والا کام ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی بھاری زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو ٹیمپریچر لانے نہیں کے لیے لیکن اپنا کردار ادا جیسا کرے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ لکھ کر دے دینے میں کیا حرج ہے؟ مطلب پہلے 2 ملاقاتوں میں تو کہتی رہی پی ٹی آئی کہ ہم لکھ کے دے دیں گے دونوں شرطیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو منٹس آف میٹنگ میں بھی شامل ہے. لکھ کر دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تسلی ہو جائے گی حکومت کی طرف سے. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں کے دوران بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو رہا بھی کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائلاگ کو پازیٹیو سمت میں آگے بڑھانے کے لیے ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو انٹرسٹڈ ہیں، ہم ماحول بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے پی ٹی آئی کچھ مطمئن بھی ہوگی؟ سب سے بڑا جو اشارہ تھا کہ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ 19 لوگوں کا رہا ہونا، باقی 47 جو افراد ہیں ان کو بدستور وہ ریویو کے اندر ہیں، مطلب ان پہ مرسی پٹیشن ان کی مانی جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا چند گھنٹے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونے سے. پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑنا، جو 200-250 لوگ چھوٹے ہیں، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. تو چیزیں جو ہے آن ٹریک ہے. تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ میڈیا گلیئر سے دور ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں اور آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اصل جو بھی گفتگو ہوئی ہے یا جہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جہاں تک ہم یہاں تک پہنچے مذاکرات تک، وہ کورڈ طریقے سے میڈیا گلیئر سے دور ہوئی ہے وہ بات. اور میرے خیال میں ایک دم آپ سمجھے نا کہ کوئی 2020 میچ ہے اور ابھی بیٹھیں گے اور پھر گلے مل کر اٹھیں گے اور عمران خان چھوٹ جائیں گے اور فلاں، ایسا نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیگر کر کے یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. اس کی نشانیاں ہوں گی بہت ساری، جیسے کہ آپ نے 2 نشانیوں کا ذکر کیا. لیکن اس پہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان کی اور پنجاب لیڈرشپ ان کی رہائی عمل میں آنے لگے دنوں کے بعد سے 2 ہفتے 10 دن بعد یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی اور وہاں کے جو لیڈرز ہیں، شاہ محمود قریشی غالباً چھوٹ جائیں. عمران خان جو ہو سکتا ہے اگر چھوٹے تو آخر میں چھوٹے. اب یہ بھی ایک وہ بحث کی آخر بات کب ہے آئے کہ گا خود پی ٹی آئی عامر صاحب؟ وہ کتنا عرصے بعد آ سکتا ہے آخر؟ وہ میرے خیال میں دیکھیں اصولی طور پہ تو جتنا جلد آپ کنٹرڈکشنز کو دور کر دیں وہ اچھا ہے. مگر ہمیں کوئی ڈیڈ لائن نہیں مقرر کرنا چاہیے کہ دیکھیں ان کو اتنے 500 دن سے زیادہ تو ہو گئے ہیں، تو مزید اگر وہ رہ لیتے ہیں تو بھی ان کی بھی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. سنا یہی ہے کہ مطمئن ہے وہ وہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو پہلے آپ یہ چیزیں طے کر دیں اور اس کے بعد جناب اگر عمران خان جب بھی رہا ہوں اسی سال ہو جائیں، اگلے 3 مہینے میں ہو جائیں، 6 مہینے میں ہو جائیں، میں ڈیڈ لائن نہیں دوں گا. بات سمت جو ہے وہ جو ہے صحیح ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں کہ اب دونوں قوتوں کو احساس ہے، دیکھیں مجبوری دونوں کی ہے. پی ٹی آئی بھی بلند چوٹی سے نیچے آئی ہے اور حکومت جو کہ پیچھے لگی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنا ہے، اس کو انتشاری ٹولہ کہنا ہے، اور کیا کیا لوگ سمجھتے تھے کہ جی پی ٹی آئی بالکل بستر گول ہو گیا ان کا، لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے. آج جب وہ بیٹھ رہے ہیں ان کے برابر تو ایک مطلب ہے کہ کنسیڈ حکومت نے بھی کیا ہے. اچھا پی ٹی آئی عامر کی بھی صاحب، ضرورت کی مشکل میں ہے جی جی، اور حکومت کی بھی ضرورت کی ہاں نہیں مشکل بالکل میں کہ اس ٹھیک کو ہے، اکانومی دونوں جو ہیں وہ ٹاکنگ ٹرمز پہ تو آئیں. سر یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کیس کا فیصلہ بار بار ڈیلے ہو رہا ہے، اب 13 جنوری پہ چلا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی انتظار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے معاملہ ٹھیک ہو جائے تو بہتر فیصلہ آ جائے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ جو جج صاحب ہیں رانا صاحب، وہ بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہیں اور وہ کسی بھی قسم کا پریشر نہیں لیتے ہیں. اب دونوں بالکل الگ الگ اسپیکولیشن ہے. آپ کی کیا رائے سر؟ اس میں ڈیلے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر میں کہوں کیا ذرائع سے گریز کرنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ کا پہلا مفروضہ ہے یہ زیادہ کچھ قریب دل کو بھاتا بھی ہے کہ جی دیکھیں گے کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، کس طرح مذاکرات کس سے جا رہی ہے، اس حساب سے وہ کریں گے. ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ کابینہ کا فیصلہ ہے.
वो किसी उसका मलबा किसी एक शख्स पे नहीं गिराया जा सकता। जैसे मुशर्रफ साहब ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो वो कहा करते थे कि जी काबीना का फैसला है, कैबिनेट ने किया है। और उसमें जो है बड़े बड़े जो उस जमाने के कोर कमांडर्स थे, फलां सब लोग थे। तो बात ये थी कि जो भी इस तरह के फैसले होते हैं, तो अगर आप फर्ज करें छोटी अदालत से सजा दिलवा भी दें, तो आगे जाके वो चैलेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड जो कोई गायब तो नहीं हो गए, वो किसी न किसी अकाउंट में पड़े हुए हैं, जो कि हुकूमत की दस्तरस में है। हुकूमत चाह के अपने मर्जी के अकाउंट में ला सकती है, काबीना का फैसला करके। मैं समझता हूँ कि ये भी केस जो बाद लोग कहते हैं जी बड़ा मेक और ब्रेक केस है, जैसे गिद्दत का केस लोग कहते थे मेक एंड ब्रेक केस है, तो और केसेस के बारे में कहा करते थे, तो उसी नौयत का केस है। और मेरे ख्याल में इसका भी असल चीज ये कि जी पॉलिटिकल सोल्यूशन अगर आ जाता है तो मामला आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा फरीक जो है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, और वो है हमारी स्टैब्लिशमेंट। और मेरे ख्याल में स्टैब्लिशमेंट को भी एहसास है कि पाकिस्तान के जो सियासी मामला इलेक्शन उनको जितना जल्द अगर हम दूर कर लें उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि हवाएं जो हैं मगरिब की तरफ से जो हवाएं आ रही है वो कोई अच्छी नहीं है। और उसको सिर्फ मैं इमरान खान के प्रिज्म से, पैमाने से नहीं देख रहा कि इमरान खान पे ट्रम्प क्या कहेंगे या EU क्या कहेगा। बात ये कि एक नई हकीकत ये कि जी भारत उनको ज्यादा अजीज है। नई हकीकत ये कि जी मुसलमान मुल्कों को टेम करके रखना है। तो आपका मिसाइल प्रोग्राम है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो किसी भी चीज को बहाना बनाकर हमारे अंदर की जो तजादाद हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले इसीलिए हमारे जो हुक्मरान शराफिया है और सियासी शराफिया है खुद मिलकर अगर मामला तय कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। सही। अच्छा, लास्टली मुझे फरमाइएगा सर कि ये पीपल्स पार्टी का क्या मसला है? मतलब 25 मुतालबात तो थे, लेकिन इलेक्शन से अब तक उस पे से बहुत सौ पे अमल नहीं हुआ। मुज़ाकरात करते हैं, कितनी नशिस्तें हुई पंजाब में, लेकिन कोई नतीजा नहीं हो सका। आज भी एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे और जो उनके डिसीजंस हैं उसके ऊपर खुलकर बात करेंगे। तो आखिर वजह क्या है? पीपल्स पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहती है और अपना भी नहीं पा रही है पूरा। कि मैं इसको फिलहाल समझता हूँ कि फ्रेंडली फायर है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और अभी ऐसे हालात नहीं पैदा हुए कि वो उठकर रूट कर मेज छोड़ के चली जाए। और लेकिन यकीनन अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए सना साहिबा पीपल्स पार्टी जो है अक्सर और बेशतर तनकीद करती रहती है। एक तरफ से सब जुमला आते हैं तो फिर आप देखते कायरा साहब जैसे जो जहादीदा सियासतदान है वो फिर बिल्कुल मुनासिब सी बात करते हैं, ठीक है ना, वो मतलब मनाने वाली बात करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अभी क्योंकि हमें पता है मजबूरी का सौदा है, दोनों एक दूसरे से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, दोनों की तारीख रही एक दूसरे के खिलाफ काम करने की, तो भी मजबूरी में साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी वो मजबूरी बाकी है। और अभी जो कुव्वतें चाहती कि सेटअप चलता रहे वो चलाएंगे इसको। और अगर कैसे भी मुआहिदा हो जाता है तो हो सकता है कि ये कल को कोई फैसला हो कि जी कबल वक्त इंतखाबात हो, लेकिन एकदम नहीं होंगे चुटकी बजाते हुए। कहेंगे इस स्ट्रक्चर को काम करने दें आप, साल 6 महीने 1.5 साल, और उसके हम जाएं। वो कंट्रडिक्शन तो रिजॉल्व होना है। लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर आप कहें कि जी भी रूट के चले जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब सर आपकी ज़बरदस्ती के लिए। यकीनन अच्छी इस्तेलाह यूज़ की उन्होंने, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, क्या ये राय भी अहम है मुख्तलिफ हलकों में या फिर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और हुकूमतों को भी ये सोचना चाहिए कि जो कुछ वो आवाम के वोट के बलबूते पे कह के आते हैं इक़्तिदार में, क्या उन तमाम वोटों का असूली हक़ भी अदा कर पाते हैं या फिर नहीं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।